نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہادری کے قصے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن آج صحابیہ کے بھی قصے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح انہوں نے بہادری سے کام لیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور اسلام کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے اپنا جوہر دکھایا۔ ایسا ہی آج ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنا رہا ہوں، جسے سن کے یقیناً آپ لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو جائے گا۔ حضرت صفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئیں اور جب مسلمانوں کو شروع میں تھوڑی سی شکست ہوئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو یہ برچھے کے ساتھ جو ہے نا ان کے منہ پہ مارتی اور انہیں واپس موڑتی تھیں کہ چلو واپس لڑائی میں اور ان کا مقابلہ کرو۔ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا کہ حضرت حسان جو ہے نا وہ ان کی نگرانی کریں گے، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور تھے، ضعیف بھی تھے، عمر کا تقاضا بھی تھا ان کو۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعہ سے باہر نکلو اور اسے قتل کر دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعہ میں واپس آ کر حضرت حسان سے کہا، چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو وہ دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر کوئی یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ دیوار کے اوپر سے، چونکہ وہ ایک جس خندق میں تھی ان سے اوپر اٹھ کے انہوں نے وہ جو سر ہے وہ یہودیوں کے پاس پھینک دیا، ان کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ تو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ تھی ایک صحابیہ کی بہادری جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے اور بھی بہت سے مستورات، بہت سے صحابیات کے قصے ہمیں احادیث کے اندر پڑھنے کو ملتے ہیں کہ کس قدر ان لوگوں نے جو ہے نا بہادری سے کام لیا اور اسلام کا دامن کسی بھی حالت میں ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 20 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 73 سال تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو 5 ہجری میں ہوئی ان کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع بھی ہو، بڑی بہادری کا کام ہے۔ بس بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کے سچے پیروکار بنائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔